ہوا ہے کہ ایک مہینے کی عبادت کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کو ایک ساتھ ایک ہی لمحے میں خوشی منانے پر مجبور کر دیتی ہے؟ آج ہم عید الفطر کے اسی خوبصورت جشن کی گہرائی میں اتریں گے، جو صرف ایک تہوار نہیں بلکہ شکر گزاری، محبت اور اتحاد کا ایک زبردست پیغام ہے۔ اور یہی سوال تو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ جب رمضان کا مقدس مہینہ اپنی تمام برکتوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہے تو دنیا بھر میں لاکھوں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ سب کو انتظار ہوتا ہے بس ایک جھلک کا، ایک باریک سے ہلال کا، جو ایک عالمی جشن کے آغاز کا اعلان کرتا ہے۔ رمضان یعنی روزے، عبادت اور خود احتسابی کا مہینہ جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ایک طرف خوشی اور دوسری طرف اس بابرکت مہینے کے جانے کا ہلکا سا ملال۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے۔ جیسے ہی آسمان پر وہ نیا چاند نظر آتا ہے، یہ صرف ایک مہینے کا اختتام نہیں ہوتا، نہیں، یہ ایک نئے آغاز کا اعلان ہے، جشن کا پیغام ہے اور روحانی تازگی کا ایک خوبصورت لمحہ ہے۔ تو عید الفطر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے روزہ توڑنے کا تہوار۔ یہ دراصل ایک ماہ کی روحانی مشق، صبر اور روزوں کی تکمیل پر اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، خوشی منانے کا ایک موقع ہے۔ لیکن یہ جشن شور و غل سے شروع نہیں ہوتا۔ اس کا آغاز تو صبح کی پرسکون خاموشی میں شکر گزاری اور اجتماعی عبادت سے ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو پورے دن کے لیے ایک روحانی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، صبح کی سنہری کرنیں مسجد کے صحن میں اتر رہی ہیں اور ہر طرف نمازیوں کی صفیں ہیں۔ فضا میں ایک ناقابل بیان سکون، امن اور اللہ سے گہرے تعلق کا احساس ہوتا ہے۔ یہ منظر ہی اپنے آپ میں ایک عبادت ہے۔ عید کی صبح کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے۔ لوگ اپنے سب سے اچھے لباس میں مساجد یا کھلے میدانوں کا رخ کرتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر نماز ادا کرتے ہیں اور پھر گرم جوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ اجتماعی عمل ہی تو اتحاد اور بھائی چارے کے جذبے کو جلا بخشتا ہے۔ اور پھر ہر طرف ایک ہی آواز گونجتی ہے، عید مبارک، یعنی یہ عید مبارک ہو۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ گرم جوشی سے گلے ملنے، مسکراہٹوں اور نیک خواہشات کے تبادلے کا نام ہے۔ لیکن عید کی خوشی صرف اپنے آپ تک محدود نہیں ہوتی۔ اس تہوار کی جو اصل روح ہے نا، وہ دوسروں کا خیال رکھنے اور دینے کے جذبے میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمدردی صرف ایک احساس نہیں رہتی بلکہ ایک عمل بن جاتی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ خوشیاں سب تک پہنچے، خاص طور پر ان تک جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کا سب سے اہم اور خوبصورت حصہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ یہ ایک لازمی صدقہ ہے جو عید کے نماز سے بھی پہلے دیا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے غریب ترین افراد بھی بغیر کسی فکر کے جشن میں شامل ہو سکیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ اچھا، عبادت اور خیرات کے ان روحانی لمحات کے بعد جشن کا اصل رنگ تو خاندان اور دوستوں کی محفلوں میں ہی نظر آتا ہے۔ عید کی اصل روح انہی مناظر میں بستی ہے۔ نئے کپڑوں میں چہکتے ہوئے بچے، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے خاندان اور لذیذ پکوانوں اور مٹھائیوں سے مہکتے ہوئے گھر۔ یہ خالص خوشی اور اپنے پن کا احساس ہے جو اس دن کو واقعی خاص بنا دیتا ہے۔ تو ان تمام روایات اور رسومات کو جب ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ عید کا تہوار اپنی اصل میں چند بنیادی اقدار کا مظہر ہے۔ سیدھی سی بات ہے، عید الفطر خوشی کا دن ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کا دن ہے اور خاندان، برادری اور تمام انسانیت کے ساتھ اتحاد کا دن ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہر سال گونجتا ہے اور دلوں کو جوڑتا ہے۔